کوئی نبی سے ملنے آتا تھا نا، نبی اس کو اسلام کا پیغام سناتے تھے، ایک خدا کی پوجا کے لیے حکم دیتے تھے، غیروں کی پوجا سے مصطفیٰ روک دیا کرتے تھے، اس کو دین کی موٹی موٹی باتیں بتاتے تھے، دین کا سچا پیغام میرے پیغمبر دنیا کو دے رہے تھے۔ انہی پیغمبروں انہی پیغامات کے بیچ میں مصطفیٰ کی دعوت مکے کی سرحدوں کو پار کر کے دوسرے ملکوں میں جانے لگی، مصطفیٰ کی دعوت مکے کی سرحدوں کو کراس کر کے اور علاقوں میں جانے لگی ہے، دور دور سے مصطفیٰ کی آمد کا دور دور تک چرچا ہو رہا ہے۔ نبی دنیا میں تشریف لائے ہیں، نیا دین لے کر آئے ہیں، ہر کسی کی زبان پہ ایک ہی بات چل رہی ہے کہ میرے ملک کوئی مکے میں کوئی نبی آیا ہے جس کا نام محمد ہے، مکے میں کوئی پیغمبر آیا ہے جس کا نام محمد ہے، جو اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتا ہے، جو اپنے آپ کو خدا کا رسول بناتا ہے۔ اس نے کہا ہے بتوں کی پوجا نہ کیا جائے، اس نے کہا ہے بتوں کے سامنے سجدہ نہ کیا جائے، اس نے کہا ہے اے خدا کو پوچھو جو دنیا کا مالک و مختار ہے، جو کائنات کا پروردگار ہے، جو خالق حقیقی ہے، جو مالک حقیقی ہے، صرف اسی کی پوجا کی جائے۔ جس کو ہم نے بنایا ہے وہ پوجا کے لائق نہیں ہے، جس کو انسان نے تخلیق کیا ہے وہ عبادت کرنے کے لائق نہیں ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ جب نبی کا یہ پیغام مکے سے باہر پہنچا نا تو مکے کے ایک علاقے میں ایک سردار رہتے تھے جن کا نام تھا دہیہ کلبی، بڑے خوبصورت، اتنے خوبصورت کہ آدمی چہرے کو دیکھتا تھا نا تو نظر ہٹتی نہیں، لیکن تھے کافر، اللہ اللہ۔ اسلام نہیں لائے۔ میرے مصطفیٰ کی جب نظر پڑی نا تو نبی فرماتے ہیں پروردگار اتنا خوبصورت چہرہ جہنم میں جلے گا، اے میرے مولا، اے میرے مولا دہیہ کلبی کو اسلام کی دولت عطا فرما۔ دعا کری ہے نبی نے، حضرت توجہ کرنا مصطفیٰ کی دعا کیسے رنگ لاتی ہے۔ جب یہ پیغام حضرت دہیہ کلبی تک پہنچا کہ مکے میں کوئی نبی آیا ہے، مکے میں کوئی پیغمبر آیا ہے، تو حضرت دہیہ کلبی اپنے قوم کے سردار تھے، وہ وہاں سے چل کے دیکھیں ذرا مکے میں کون سا پیغمبر آیا ہے، کون سا نبی مکے میں آیا ہے جس کا چرچا بہت ہو رہا ہے۔ اب جیسے حضرت دہیہ کلبی قوم کے سردار ہیں، مصطفیٰ سے ملاقات کرنے کی غرض سے جب مکہ تشریف لائے تو سرحد جو بارڈر کا مکے میں انٹری ہو رہی ہے، ابو جہل سے ملاقات ہو گئی۔ ابو جہل کہنے لگا دہیہ کلبی کیا بات ہے، مکہ بہت صبح جلدی آ گئے ہو، مکے آنے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت دہیہ کلبی کہتے سنا ہے تمہارے یہاں مکے میں کوئی پیغمبر آیا ہے، سنا ہے تمہارے یہاں کوئی نبی آیا ہے جو نیا دین لے کر آیا ہے، جس نے اونچ نیچ کو ختم کر دیا ہے، جس نے ذاتی واد کا خاتمہ کر دیا ہے، جس نے برادری واد کا خاتمہ کر دیا ہے۔ اس کے یہاں معاملہ یہ ہے امیر ہو وہ بھی ساتھ میں ہوتا ہے، غریب ہو وہ بھی ساتھ میں ہوتا ہے، مالدار ہو وہ بھی ساتھ میں ہوتا ہے، فقیر ہے وہ بھی ساتھ میں ہوتا ہے۔ نہ کوئی امیر ہے اس کے یہاں، نہ کوئی غریب ہے، بلکہ وہ دنیا کو یہ دعوت دے رہا ہے اللہ امیروں کو نہیں دیکھتا، اللہ غریبوں کو نہیں دیکھتا، اللہ گورے کو نہیں دیکھتا، اللہ کالے کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ دل والوں کو دیکھا کرتا ہے، اللہ محبت والے کو دیکھا کرتا ہے، اللہ تقوی والے کو دیکھتا ہے، اللہ پرہیزگاری والے کو دیکھتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک دنیا میں سب سے اچھا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار۔ تھوڑی سی محبت پیش کیجئے، زور سے کہہ دیجئے سبحان اللہ، ایک بار خوب خوشبنی میں کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ نے فرشتہ پیدا فرمایا، وہ فرشتہ جا کے سمندر میں ڈبکی لگاتا، غوطہ لگاتا، پھر وہاں سے نکلتا ہے تو اپنے پروں کو جھاڑتا۔ آپ نے کبھی کبوتر کو، کوے کو، بطخ کو ندی میں، نہر میں نہاتے دیکھا، تالاب میں نہاتے دیکھا؟ جب وہ بطخ نہا کے نکلتا ہے نا تو اپنے پروں کو جھاڑتا، کبوتر جب نہا کے نکلتا ہے تو اپنے پروں کو جھاڑتا ہے تو اس کے پروں سے چھوٹے چھوٹے پانی کے قطرے گرتے۔ پتا ہے کہ ایک کبوتر کے بدن سے کتنا قطرہ گرتا ہے؟ نہیں معلوم، ہزاروں کی
تعداد میں قطرے گرتے ہیں کبوتر کے بدن سے، اسی طرح جب ایک فرشتہ پیدا ہوا آپ نے سبحان اللہ کہا، اللہ نے فرشتہ پیدا فرمایا، اس فرشتے نے سمندر میں غوطہ لگایا، وہاں سے نکلا تو اپنے پروں کو جھاڑا، اس کے پروں سے نہ جانے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں پانی کے قطرے گرے، ہر پانی کے قطرے کے بدلے میں اللہ نے ایک اور فرشتہ پیدا فرمایا۔ ایک بار سبحان اللہ آپ نے کہا، ہزاروں فرشتے پیدا ہو گئے، پھر آپ کہیں گے حضرت پیدا تو ہو گئے لیکن اس میں ہمارا کیا؟ آگے سنو، نبی فرماتے ہیں جتنے فرشتے تمہارے سبحان اللہ کی وجہ سے پیدا ہوئے نا، سارے فرشتے مل کر رب کی بارگاہ میں قیامت تک سبحان اللہ کہنے والے کے لیے جنت کی دعا کرتے رہیں گے، جنت کی دعا کرتے رہیں گے۔ اگر لگ رہا ہے آپ کو یہ فائدے کا سودا ہے تو پورا مجمع ذرا دونوں ہاتھ نبی کے نام پہ اٹھا کے زور سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ آئیے تھوڑی سی توجہ کیجئے، میرے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں حضرت دہیہ کلبی آئے، ابو جہل سے ملاقات ہو گئی، ابو جہل کہنے لگا ارے تم محمد کی بات کرتے ہو، وہ سب سے بڑے جھوٹے ہیں، سب سے بڑے جادوگر ہیں، سب سے بڑے مکار ہیں، امانت میں خیانت کرتے ہیں، تمام گناہوں کا کام کرتے ہیں، ہمارے دیوتاؤں کی پوجا سے روک دیا ہے، ہمارے معبودوں کی برائی کرتے ہیں۔ او دہیہ کلبی وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ان سے ملنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بہت مکے کا سب سے خراب آدمی محمد ہے، مکے کا سب سے برا آدمی محمد ہے، مکے کا سب سے بڑا جھوٹا آدمی محمد ہے۔ غرضے کے مصطفیٰ جان رحمت کی ہزاروں کمیاں گراتی ہیں ابو جہل نے، ہزاروں برائیاں کرتی ہیں ابو جہل نے، یہ کہا ہے او دہیہ کلبی محمد سے ملنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اتنا بڑا جادوگر ہے جو اسے ایک بار ملتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے۔ حضرت دہیہ کلبی نے کہا او ابو جہل کان کھول کے سن لے، میں قوم کا سردار ہوں، میرا یہ کام ہے قوم کے بیچ میں فیصلہ کرتا ہوں، تو نے جتنی باتیں کہی ہیں میں نے سن لیا ہے، اب ذرا محمد کی بھی تو سن لوں، وہ کیا کہہ رہے ہیں، ذرا ان کی بھی بات تو سن لیا جائے، اس لیے کہ جب تک دونوں لوگوں کی نہ سنو تب تک فیصلہ کرنا آسان۔ تو نے تو بتا دیا نا وہ ایسے ہیں ایسے، اب ذرا مجھے ان کی بھی تو سن لینے دے، وہ کیا کہہ رہے سچ میں ایسے ہی اگر ہوئے جیسے تو بتا رہا تو ہم واپس آ جائیں گے۔ اب یہ بیچارے کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں بچا، کہنے لگا اچھا جاؤ جلدی واپس آنا۔ توجہ کرنا میرے بھائی، حضرت دہیہ کلبی مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچے، پیچھے آ کے بیٹھ گئے، صحابہ کا مجمع لگا ہے، میرے نبی صحابہ کو دین سکھا رہے ہیں، حضرت دہیہ کلبی بیٹھ گئے اپنی باری کا انتظار کرنے لگے، لیکن دہیہ کلبی کے دماغ میں ایک بات چل رہی ہے، یار اتنا خوبصورت چہرے والا جھوٹا کیسے ہو سکتا ہے، اتنا حسین چہرے والا جھوٹا کیسے ہو سکتا ہے، جس کے چہرے کو دیکھ کر خدا کی یاد آ جائے وہ جھوٹ کیسے بول سکتا ہے، جس کے چہرے کو دیکھنے کے بعد شرافت کا پانی ٹپکنے لگے، وہ شرافت اتنا شریف انسان آخرکار دغا باز کیسے ہو سکتا ہے۔ لیکن آؤ توجہ کرو، حضرت دہیہ کلبی بھیڑ جاتی رہی، لوگ جاتے رہے، دہیہ کلبی مصطفیٰ کے قریب ہوتے رہے، جب قریب پہنچ گئے تو نبی کی نظر چہرے پہ پڑی ہے، مصطفیٰ نے فرمایا تھا پروردگار عالم اتنے خوبصورت چہرے کو جہنم میں جلنے سے بچا لے، اتنے خوبصورت چہرے کو جہنم کی آگ سے بچا لے، اتنے خوبصورت نوجوان کو جہنم میں جلنے سے بچا لے، اسے اسلام کی دولت دے دے۔ مصطفیٰ کے قریب حضرت دہیہ کلبی نبی کے قریب پہنچے ہیں، نبی فرماتے دہیہ کلبی بتاؤ کیسے آنا ہوا ہے، حضرت دہیہ کلبی کہتے یا رسول اللہ سنا ہے آپ نے نئے دین کا اعلان کیا ہے، سنا ہے آپ نیا مذہب لے کر آئے ہیں، سنا ہے آپ اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتے ہیں، سنا ہے آپ اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہتے ہیں۔ نبی فرماتے ہیں بے شک میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ نے نبوت عطا فرمائی ہے، دہیہ کلبی اللہ نے مجھے قرآن جیسی کتاب عطا فرمائی ہے، میں اللہ کا سچا رسول ہوں، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد دنیا میں اب کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، اس لیے دہیہ کلبی میں تمہیں بھی اسلام کی دعوت دے رہا ہوں، کلمہ پڑھ کے مسلمان